آپ کو آگاہ کریں کہ پری مونسون بارشیں ملک بھر میں اس وقت جاری ہیں۔ صرف پنجاب میں طوفانی بارشوں سے 21 افراد موت کی نیند سو گئے اور 55 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ بارشوں کے دوران لیسکو کے گریڈ اسٹیشن بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض علاقوں میں تو 220 وولٹ کی بجائے وولٹ اوپر نیچے ہونے سے شہریوں کی الیکٹرانک اشیاء کی جلنے کی بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ اسی طرح 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے لاہور سمیت کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح کراچی اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ دیواریں اور چھتیں گرنے کے متعدد واقعات ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور کئی ہسپتال میں اس وقت زیر علاج بھی ہیں۔ جبکہ محکمہ موسمیات کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے، جبکہ این ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں پانی کی ٹینکی گرنے سے چھتیں منہدم ہونے کا واقعہ ہوا، جس میں 22 افراد جو ہیں وہ باحفاظت نکال لیے گئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں کے ایم سی فائر بریگیڈ سمیت پولیس اور ایدھی کے رضاکاروں نے حصہ لیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عماد سے۔ جی، بات بتائے گا کراچی میں کل کتنے حادثات ہوئے ہیں، کتنا جانی نقصان ہوا ہے اور انتظامیہ کے اس حوالے سے کیا بتانا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ڈی سی ساؤتھ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر آئے تھے، ان کی جانب سے اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ بالکل کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی دن پہلے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے کچھ گھروں کو دیکھا گیا تھا کہ کچھ گھروں میں فیملیز موجود بھی نہیں تھی، لیکن لوگ رہ رہے۔ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے بلڈنگ کے کہ 7:30 بجے جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا۔ بلڈنگ کے جو اوپر موجود چھت تھی، 7 فلور ہیں یہ، وہ چھت ایک گھر کے اندر جو ہے وہ گری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فرسٹ فلور تک آ گئی۔ اندر موجود جو فیملیز تھیں، تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 فیملیز موجود تھیں، 22 افراد وہاں پر موجود تھے۔ پھر کے ایم سی کی جو ہے وہ مشینیں یہاں پر آئیں اور کرین کے ذریعے ان فیملیز کو باہر نکالا گیا ہے، اور باہر نکالنے کے بعد ریسکیو کیا گیا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ وہاں پر موجود جو فیملیز تھیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ مزید جو انتظامی انسپیکشن ہے وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، تمام 22 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال لاہور میں بھی بنی ہے۔ لاہور کے علاقے پرانی نارکلی میں جین مندر کے قریب مکان کی بوسیدہ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں گنگا رام اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندے مرزا رمضان بیگ سے۔ مرزا رمضان بیگ، آپ یہ بتائیے گا اس واقعے سے متعلق اب تک کی کیا تفصیلات سامنے آئی؟ جی بالکل، اس وقت میں جین مندر چوک میں ہی موجود ہوں، اور آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس گلی میں جو گھر تھا عابد کا، اس کے مکان کی چوتھی جو منزل ہے وہ گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے تھے۔ اطلاع ملنے پر جو ریسکیو 112 امدادی ٹیمیں جو وہ موقع پر پہنچ گئی، اور انہوں نے ملبے تلے دبے 4 افراد کو طبی امداد کے لیے گنگا رام اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر ان کو طبی امداد دینے کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ گھر کے مالک جو عابد کا کہنا ہے کہ وہ چھت کیونکہ خستہ حال تھی اور گزشتہ روز وہ بارش بھی پڑی، اس کی وجہ سے وہ وزن برداشت نہیں کر پائی اور زوردار دھماکے سے نیچے آ گری تھی، اور جس کے نتیجے میں 4 افراد معمولی جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اب ملبہ ہٹانے کا جو کام ہے وہ جاری ہے۔ جی، اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اصغر علی جمالی صاحب ترجمان این ڈی ایم اے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان سندھ حکومت۔ تحسین عابدی صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی، کہیے گا کراچی میں یہ واقعات کوئی پہلی بار نہیں ہو رہے۔ جب بھی مونسون کا سیزن آتا ہے یا تو غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، بوسیدہ عمارتیں ہوتی ہیں جو زمین بوس ہو جاتی ہیں، تو انتظامیہ جب الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے انتظامیہ کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ دیکھیے، اس طرح کی جب بھی بارشیں ہوں کراچی میں ہوں یا ڈفرینٹ پاکستان کے اور شہروں میں بھی ہوں، تو یہ اچانک جب اس طرح ہوتی ہیں، یقیناً پریڈکشنز ہوتی ہیں، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے یہاں جو ادارے ہیں اس سے کنسرن، جس میں WSA ہے، SSWMB ہے، KMC ہے، GMCs ہیں، یہ تمام ادارے پہلے سے جو ہے بڑے متحرک ہو گئے تھے، جس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ نالوں کی صفائی ہے، ڈفرینٹ جو اقدامات کرنے تھے، وہ تمام چیزیں پریکاشنس لے لیے گئے تھے۔ لیکن جب ایونچولی جب چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً کراچی کا انفراسٹرکچر اگر آپ کو پتہ ہو یا کہ آپ کو پلاننگ کی ڈائنامکس پتہ ہو کہ یہ شہر جو بنا تھا وہ 80 لاکھ لوگوں کی آبادی کے لیے بنا تھا، اب یہ آبادی 3.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، تو یقیناً مسائل ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارا صوبہ ہے۔ لیکن جہاں تک اگر آپ دیکھیں
کہ ابھی آپ نے ہی بات کی کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے مسائل سے دیکھیں ناگہانی آفت پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بچانے کا کام جو ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور بھی آپ کے ہی نمائندے نے بتایا کہ تمام لوگوں کو بحفاظت الحمدللہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں جی تحسین صاحبہ یہ بتائیے گا، جیسے کہ ایک الرٹ بھی جاری ہو چکا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 1 جولائی تک یعنی کہ کل تک ایک مونسون کا پہلا سپیل چلے گا اور 1 کے بعد 5 جولائی تک مزید بارشیں ہوں گی. تو سندھ حکومت کیا اس حوالے سے بالکل تیار ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ اور آپ نے نالوں کی صفائی کی بات کی، کیا تمام نالوں کی صفائی مکمل ہو چکی ہے؟ جی میں وہی بتا رہی تھی کہ کراچی میں اگر آپ دیکھیں کہ 500 سے زیادہ جو ہے نالے وہ 90% جو ہے وہ صاف کر لیے گئے ہیں. مطلب پوری ایک پلاننگ کے تحت ہے جس میں ہم نے مشینریز بھی لگائی ہوئی ہیں، ہم نے سرویلنس بھی رکھی ہوئی ہے، GPS مانیٹرنگ سسٹم بھی شامل ہے. تمام نمائندے انکلوڈنگ جو منسٹرز ہیں وہ بھی آن روڈس ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈفرینٹ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں کہ میئر کراچی 24/7 روڈس پہ موجود ہے. ایسا نہیں، ہماری جو کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر رسپونڈ کر رہا ہے. میں تو آپ کی طرف سے اپنے شہریوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا نخواستہ اگر کس طرح کی سچویشن ہو جہاں آپ کو مدد چاہیے ہو گورنمنٹ لیول پہ، تو آپ فوراً اداروں کو متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں. ودن 2 hours جو ہے وہ آپ کو ہیلپ پہنچے گی. تو ہم تمام پریکاشنس لے لیے ہیں، تمام چیزیں ہم نے ایون کہ جو چیف منسٹر سیل بنایا گیا ہے اس میں جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ رکھا ہے کہ وہ گراؤنڈس پہ اترے ہوئے ہیں. جتنے جو UCs کے ممبرز ہیں، DMCs کے ممبرز ہیں، تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے اور وہ روڈس پہ ہی ہیں. تمام لوگ ہائی الرٹ ہے. ساتھ ہی رہے گا اصغر علی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور 1 جولائی تک جو پہلا سپیل ہے وہ جاری رہے گا، کیا بتایا گیا ہے؟ موسم کیسا رہے گا اور کتنے سپیل آئیں گے؟ اور اس لحاظ سے دیکھتے ہوئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ایسے جو کہ عوام کے لیے بہتر ثابت ہوں؟ جی دیکھیں، جو پہلا اسپیل تھا PMD کی طرف سے وہ 25 سے لے کر 28 تک تھا یہاں پہ بلوچستان میں. جو سیکنڈ اسپیل جو بلوچستان میں جو انٹر ہوگا وہ بتایا یہ جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ وہ 2 تاریخ سے آپ کے ویسٹرلیز اور جو مونسون کا جو اسپیل ہے وہ انٹر ہوگا. اسی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جتنے بھی اپنے DDMAs تھے ان کے ساتھ مل کے PDM بلوچستان نے اپنی تیاری کمپلیٹ کر لی ہے اور جو ریلیف اسٹاکنگ کی پوزیشنز ہیں وہ بھی ہم نے کر دیے. ساتھ میں جو مشینری تھی جو ولنریبل کرٹیکل پوائنٹس ہے وہاں پہ ہم نے ڈسپیچ کر دیے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس اسپیل میں جو بلوچستان میں جس میں سب سے زیادہ بارش ہوئی وہ کوئٹہ، جوب، زیارت کا ایریا تھا. اور انہی میں جو ہے ہمارے جو ہے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے اور الحمدللہ PDM بلوچستان کی ریسکیو ٹیم نے جو ہے لوگوں کو بحفاظت وہاں سے نکالا، جس میں کل 3 لوگ جو ہے ایک جگہ پہ پھنس گئے تھے پانی میں، فلڈ واٹر میں. ان کو 2 کو زندہ صحیح سلامت ہم نے بچا لیا اور ایک کو جو ہے ہم نے پھر ریفر کر دیا ہاسپٹل میں اس کی حالت جو ہے تھوڑی سی کریٹیکل تھی. جی اچھا جمالی صاحب، کوئٹہ کی آپ نے بات کی اور بڑے بڑے شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سہولیات موجود ہوتی ہیں اور جلدی سے ریسکیو آپریشن بھی شروع ہو جاتا ہے کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو، لیکن دور دراز علاقوں میں مدد پہنچنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ بتائیے دور دراز علاقوں کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس اور وہاں پر کس قسم کی سہولیات ہوں گی اس مونسون سیزن میں؟ جی دور علاقوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ہمارا جو ڈپٹی کمشنر آفس ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ایز اے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین. اور ساتھ میں ہم نے اس مونسون آنے سے پہلے ہی تمام ڈسٹرکٹس میں جو ہے موک ڈرل ایکسرسائز بھی کنڈکٹ کی تھی اور وہاں پہ جو مشینری کا اسٹیٹس ہے وہاں پہ جو ریکوائرڈ تھی وہ مشینری بھی وہاں پہ ڈپلوائے کر دیے، اسٹاکنگ بھی کر دیے. ساتھ میں ہم نے ان کیس آف ایمرجنسی اگر کہیں پہ خدا نخواستہ فلڈنگ ہو جائے تو لوگوں کو ایویکیٹ کر کے جو سیفر پلیسز ہیں ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کر دی. جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں وہ چونکہ آپ کے جو ہیں قدرے آپ کے جو پبلک کی جو پراپرٹی ہے قدرے ان سے بہت بہتر ہیں اور سیفر بھی ہیں، تو وہ بھی انتظامات وہاں پہ کر لی گئے. اور ساتھ میں ہم نے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی جو ہے اینٹی وینم اور جو آپ کے یہ سانپوں کی کاٹنے کا جو ہے خدشہ ہوتا ہے دوران سیلاب، تو ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کوارڈینیٹ کر کے وہاں پہ جو ایمرجنسی آپ کی میڈیسن ہیں جو آپ کی جو ہے ویکسینیشنز ہیں وہ بھی وہاں پہ دستیاب کروا دی ہیں. جی صحیح، ویکسینیشنز وغیرہ بھی دستیاب کروا دی گئی ہیں. بہت شکریہ اصغر صاحب. اور جوائن کیا ہوتا ہے تحسین صاحبہ نے بھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور کراچی اور لاہور کی صورتحال ہم بتا رہے تھے کہ جی مانسون کا سیزن جیسے ہی شروع ہو چکا ہے تو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. عوام کو بھی چاہیے احتیاط کریں اور ایسے میں انتظامیہ بھی جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے
ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ